مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے، وہ امامہ ہو یا قمیص ہو یا چادر ہو، اور اس کا نام لے کر یہ دعا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ لباس مجھے عطا فرمایا، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لباس کی خیر کا، کہ اس کی خیر مجھے حاصل ہو، اس کی بھلائی حاصل ہو، وخیر ما صنع لہ، اور جن کاموں کے لیے یہ بنایا گیا ہے ان میں سے بہتر کاموں کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اس لباس کے شر سے اور جن برے کاموں کے لیے یہ بنایا گیا ان سے۔ یہ دعا کرتے تھے جب بھی کوئی لباس پہنتے تو اس لباس کا نام لے کر فرماتے، پہلے شکر ادا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پھر یہ دعا کرتے کہ اس کی بھلائی نصیب ہو اور اس کی برائی سے حفاظت ہو، اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہ معمول بتایا گیا ہے، سنت بتائی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہننے کے وقت، تو یاد کر لینی چاہیے الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے، اور اگر کسی کو یاد نہ ہو تو جو مفہوم میں نے عرض کر دیا، جب تک یاد نہ ہو کم از کم اردو ہی میں اس مفہوم سے دعا کر لیا کرے۔ اور یہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے اس امت پر کہ آپ نے قدم قدم پر ہمیں اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ محتاج تو بے انتہا، لیکن مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا کہ کس طرح مانگا جائے، یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا مانگا جائے، یہ بھی معلوم نہیں کہ کس طرح مانگا جائے۔ تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو طریقہ بھی سکھا دیا مانگنے کا، کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح مانگو اللہ تبارک و تعالی۔ اور
صبح سے لے کر شام تک کے بے شمار اعمال ہیں جو انسان انجام دیتا ہے. تقریباً ہر عمل کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی. صبح کو بیدار ہو تو یہ پڑھو، جب اٹھنے کے بعد استنجا کے لیے جانے لگو تو یہ پڑھو، غسل خانے سے باہر آؤ یہ پڑھو، وضو کرنا شروع کرو تو وضو یہ پڑھو، وضو کر کے فارغ، وضو کے دوران یہ پڑھتے رہو، وضو سے فارغ ہو تو یہ پڑھو، اور اس کے بعد نماز کے لیے جاؤ، مسجد میں جانے سے پہلے قدم داخل کرتے وقت یہ پڑھو، مسجد میں جا کر عبادت کر ہی رہے ہو، وہاں سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، جب بازار میں پہنچو تو یہ پڑھو. ہر جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرما دی کہ یہ دعائیں پڑھا کرو، اس طرح پڑھا کرو. یہ کیوں؟ یہ در حقیقت ایک نسخہ اکسیر بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا آپ کا تعلق اللہ جل جلالہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگے، انسان دعا کرتا ہے. تو یہ تعلق قائم کرنے کا بہترین طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا، ہمیں آپ کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ قرآن نے حکم دیا. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ جل جلالہ کے ذکر سے تر رہے، کہ ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر کسی نہ کسی طرح جاری رہے. تو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم قرآن کریم نے بھی دیا، حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے آپ سے، کہ کثرت سے میرا ذکر کرو. تو اعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کوئی اس کا کوئی مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، یا اس کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے، یا اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو اللہ جل جلالہ کی معرفت رکھتا ہو، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری کائنات مل کر ہر وقت ہر لمحے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرے تو اس کی شان کبریائی میں، اس کے جلال و جمال میں، اس کی عظمت میں کوئی حبہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری کائنات الیاذ باللہ اگر فیصلہ کر لے کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر نہیں کرنا، بھلا بیٹھے، ذکر سے غافل ہو جائے، معصیتوں کا ارتکاب کرنے لگے، نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اس کی عظمت و جلال میں حبہ برابر کمی نہیں ہوتی. وہ ذات تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ ہمارے آپ کے ذکر سے بھی بے نیاز، ہمارے سجدوں سے بھی بے نیاز، ہماری تسبیح سے بھی بے نیاز، ہمارے ذکر سے بھی بے نیاز. تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہمیں آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ کثرت سے یاد کرو اللہ جل جلالہ کو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس سے ہمارا ہی فائدہ. فائدہ کیا؟ کہ دنیا میں جتنے جرائم، بدعنوانیاں، بد اخلاقیاں، برائیاں ہوتی ہیں، وہ ساری برائیوں کی بنیادی جڑ اگر دیکھو گے تو وہ ہے اللہ سے غفلت. اللہ جل جلالہ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، تب ارتکاب کرتا ہے گناہ کا. اللہ کی یاد دل میں ہو، اللہ کا ذکر دل میں ہو، اور اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو گناہ سرگرمی ہوتی. چور چوری کر رہا ہے تو جس وقت چوری کر رہا ہے
اس وقت اللہ کی یاد سے غافل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہے۔ اگر غافل نہ ہوتا چوری کا ارتکاب نہ کرتا۔ بدکار بدکاری کر رہا ہے تو اس وقت جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہے اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو یہ بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا۔ اسی کو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ کیا مانا مومن نہیں ہونے کے مانا یہ ہے کہ ایمان اس وقت میں مستحضر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد مستحضر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا۔ اور جب فرمایا کہ جو صرف السارق حین یسرق وہو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ کیا مانا کہ اللہ کا ذکر اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ تو ساری بدعنوانیاں، سارے مظالم، ساری بد اخلاقیاں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا بنیادی سبب وہ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غافل ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، تو جاتے جاتے سفر کے اندر جنگلوں کا سفر تھا، تو وہاں اس زمانے میں کوئی ہوٹل ریسٹورینٹ تو ہوتے نہیں تھے، بھوک لگی، کھانا زیادہ ختم ہو گیا تھا، بھوک لگی، کھانے کی خواہش تھی، تو آس پاس کوئی بستی نہیں تھی، دیکھا کہ بکریوں کا گلہ چل رہا ہے، تو بکریوں کے اس چرواہے کو تلاش کیا، وہ مل گیا، تو چرواہے سے کہا کہ بھائی ہمیں مسافر ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے اور کچھ تھوڑا سا مجھے بکری کا اپنے دودھ نکال کے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک کا مداوع کر لوں۔ اس وقت امیر المومنین ہو چکے تھے، یعنی حکمران تھے آگے سے زیادہ دنیا کے، تو اس سے کہا بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑا سا نکال کے دے دو، پیسے اس کے جو کچھ لینے وہ لے لو۔ چرواہے نے کہا کہ جناب میں آپ کو دودھ دے تو دوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے کسی مالک کی ہیں، اس نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، یہ میرے پاس امانت ہے، بکریاں بھی امانت، ان بکریوں کا دودھ بھی امانت، اس واسطے میں اس کی اجازت کے بغیر دینے کا مجاز نہیں، ان کی اجازت کے بغیر دے نہیں سکتا، اس لیے مجبوری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ ذرا اس کا تھوڑا سا امتحان لیا جائے، تو اس سے کہا کہ میاں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ اس پہ عمل کر لو تو تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ کہنے لگا کیا؟ کہ ایسا کرو کہ یہ ایک بکری مجھے دے دو اور بکری کی جو قیمت ہے مجھ سے لے لو، میرا فائدہ تو یہ ہے کہ میں بکری اپنے ساتھ رکھوں گا، سفر میں جہاں کہیں ضرورت پڑے گی اس کا دودھ پی لوں گا، اور تمہارا فائدہ یہ کہ بکری کے پیسے مل جائیں گے۔ رہا مالک، تو جب مالک پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا بکری کو، تو بکریوں کو روز بھیڑیا کھاتے رہتے ہیں، واقعات اس طرح کے پیش آتے رہتے ہیں، تو اس کو یقین آ جائے گا اور تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا میرا بھی بھلا ہو جائے گا، یہ کر لو۔ چرواہے نے جو ہی سنا کہ یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بکری بیچ دے اور پیسے لے لے اور مالک سے جھوٹ کہہ دے کہ بھیڑیا کھا گیا، سنتے ہی فوراً جو کلمہ زبان پر آیا اس چرواہے کے وہ یہ ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ یہ سب کر تو لو مگر اللہ کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، مالک اگرچہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس کے سامنے جا کر کیا جواب دے؟ یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دل میں اس طرح جم گیا، بیٹھ گیا کہ کسی وقت میں بھی جنگل کی تنہائی میں بھی رات کی تاریکی میں بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر دل سے نکلتا نہیں، اس کی یاد نہیں نکلتی، یہ ہے ذکر اللہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو سن کر
کہ تم نے جو بات آج کہی ہے تو یہ میں تمہارے امتحان کے لیے کہہ رہا تھا، اور جب تک کہ تم جیسے انسان اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں اس وقت تک اس روئے زمین پر ظلم نہیں آ سکتا، جب تک دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوا۔ یہ احساس وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا احساس، اللہ تعالیٰ کی یاد کا احساس، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو تنہائی میں بھی انسان کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو دیکھ لو پولیس پر پولیس بڑھ رہی، پولیس نے فوج لگی ہوئی اور گلی کوچے کے اوپر پہرے لگے ہوئے ہیں، اور دیکھ لو ڈکیتیوں کا کیا عالم ہے، اور دیکھ لو کہ لوگوں کے جان و مال اور آبرو پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں۔ یہ پولیس میں اضافہ ہو رہا ہے، محکموں میں اضافہ ہو رہا ہے، عدالتیں بیٹھ رہی ہیں، عدالتوں کے اوپر عدالتیں لامتناہی سلسلہ ہے، سب کچھ ہے، اور جرائم جوں کے توں بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑ جرائم کی وہ در حقیقت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی کا ذکر دل میں نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدا نہ ہو، جب تک کہ یہ شمع فروزہ نہیں ہوتی دل میں، اس وقت تک 1000 پہرے بٹھا لو، 1000 فوجیں لگا لو، لیکن جرم نہیں بند ہو سکتا۔ ذرا آنکھ کسی کی بہکے گی اور جرم ہو جائے، اور آنکھ بہکنا بھی میں یعنی رعایتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ آنکھ کے نیچے ہو جائے گا، وہی آنکھ کرائے گی جو حفاظت کرنے کے لیے مقرر ہے، وہی کرائے گی، وہی کرا رہی۔ تو جس کو لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے جو بٹھایا گیا تھا وہی جان و مال بٹا کے ڈال رہی۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ جب تک دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو، جب تک کہ ذکر دل میں نہ آئے، اس وقت تک جرائم کا خاتمہ نہیں ہو۔ جرائم کا خاتمہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ پولیس، نہ محکمہ، نہ عدالت، نہ فوج، اور اگر کسی سے جرم سرزد ہو گیا آ کے روتا ہوا آ رہا ہے کہ رسول اللہ کسی طرح میرے اوپر سزا جاری کر دی تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، کیسی سزا کہ پتھر مار مار کے مجھے ہلاک کر دیجیے، رجم کر دیجیے، اس کے لیے آ رہے۔ یہ کیا کہ دل میں ذکر اللہ جل جلالہ کا سما گیا، دل میں یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سما گئی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہمارے تمہارے ذکر کرنے سے، لیکن ذکر جتنا کرو گے اللہ کی یاد دل میں جتنی سمائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، جرم، گناہ، معصیت، نافرمانی اس سے بچاؤ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تجربہ یہی ہے بھائی کہ جتنا ذکر جس کے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ محفوظ رہتا ہے گناہوں سے۔ اس لیے ہے یہ جو تلقین کی جاتی ہے کہ بس ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو۔ لوگ کہتے ہیں سر زبان سے جپنے سے کیا حاصل، زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس سے کیا حاصل، جبکہ دل کہیں اور، دماغ کہیں اور۔ یاد رکھو یہ زبان سے ذکر کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ سیڑھی اگر قطع نہ کی دوسری سیڑھی پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے، زندگی بھر نہیں پہنچ سکتے، اور یہ سیڑھی قطع کر لی، زبان سے ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو کم از کم ایک سیڑھی تو ہوئی، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری سیڑھی بھی عطا فرمائے۔ اس کو بیکار نہ سمجھو، یہ جو ہوتا ہے نا کہ چلتے پھرتے زبان پر ذکر ہے اور دماغ کہیں ہے دل کہیں ہے، تو اس کو بھی بیکار نہ سمجھو، یہ بھی نعمت ہے اللہ جل جلالہ کی۔ اگر سارا وجود نہ صحیح، ایک عضو تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، یہی انشاءاللہ آگے ترقی کر جائے گا اگر اس میں لگے رہے۔ تو اس ذکر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا دل میں سمانا، اسی کا نام ہے تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ کیسے تعلق قائم ہو جائے کہ ہر وقت رابطہ ہے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک
کنیکشن قائم ہے، ایک رابطہ قائم ہے، ایک تعلق قائم ہے. اس کا نام ہے تعلق مع اللہ. اور یہ جو سارے صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں، جتنے اس کے اندر ریاضتیں ہیں، مجاہدات ہیں، وظیفے ہیں، اشغال ہیں، جو کچھ ہے، ان سب کا حاصل اور خلاصہ اور ان کا مقصود اصلی اگر دیکھو تو ایک ہی ہے، تعلق مع اللہ کا مضبوط کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا. یہ ہے سارا تصوف کا حاصل. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس وقت میں انسان سے گناہ بھی نہیں ہوتے. پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر کرتا ہے. پھر اس کے اندر اخلاق اس کے درست ہو جاتے ہیں، اخلاق فاضلہ حاصل ہو جاتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے نجات مل جاتی ہے. سب حاصل جو ہے تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اور تعلق مع اللہ قائم کرنے کے لیے بڑے لمبے چوڑے ریاضتیں کرائی گئی ہیں صوفیاء کرام کے ہاں. لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، آسان راستہ، مختصر راستہ اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو. ہر بات اللہ سے مانگ، جو کوئی دکھ ہو، سکھ ہو، جو تکلیف پہنچے، جو کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، کسی قسم کی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ. گرمی لگ رہی ہے، اللہ گرمی دور فرما دیجیے. بجلی چلی گئی، یا اللہ بجلی عطا فرما دیجیے. بھوک لگ رہی ہے، یا اللہ بھوک کھانا اچھا دے دیجیے. گھر میں گئے داخل ہو، یا اللہ گھر میں جا رہا ہوں، داخل ہو رہا ہوں، منظر اچھا سامنے آئے، عافیت کی خبر ملے، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو. دفتر میں داخل ہو رہے ہو، داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یا اللہ اس دفتر کے اندر جا رہا ہوں، حالات ٹھیک رہے تو طبیعت سے موافق رہے، کوئی ایسی ظلم کی بات نہ ہو، تشدد کی بات نہ ہو، تکلیف کی بات نہ ہو. بازار جا رہے ہو، یا اللہ فلاں چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، مناسب داموں پر مناسب چیز دلوا دیجیے گا، عافیت کی چیز عطا فرما دیجیے. ہر لمحے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. ارے یہ ایسا نسخہ ہے، واقع یہ ہے کہ کہنے کو معمولی سی بات ہے، کہنے کو معمولی سی بات ہے، کیونکہ اتنی آسان کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس وقت سے قدر نہیں ہوتی. لیکن کر کے دیکھو اس نسخے پہ آ کر، مانگ کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رٹ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. جو کوئی مسئلہ سامنے آئے اللہ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ کام کر. اگر اس کی عادت ڈالو تو کوئی لمحہ دل میں خالی نہ رہے. دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، کوئی لمحہ خالی نہیں رہے گا اگر عادت ڈال لی صحیح معنی. کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کشمکش ہو جائے، کچھ ہو جائے، آدمی سامنے آنا ملاقات کرنے کے لیے، السلام علیکم، ایک گھنٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لو. یا اللہ یہ اچھی خبر لے کے آیا، کوئی بری خبر لے کر آیا. یا اللہ یہ جو بات کرنے جا رہا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکال دی. نہیں میں جا رہا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے، یا اللہ کا نتیجہ اچھا نکل جائے. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح تدویر ڈال دی، صحیح دوا اس کے دل میں ڈال دی. ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال. قدر اس لیے نہیں ہوتی، یہ چھوٹی سی معمولی سا نسخہ ہے. کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بتایا ہوتا، کوئی لمبی ریاضت بتائی ہوتی، کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفہ بتایا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ ہاں بھائی بڑی فلسفیانہ بات کہی گئی ہے، اس کی قدر ہوتی. لیکن یہ چھوٹا سا چٹکلا ہے. لیکن اس چٹکلے پہ عمل کر کے دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا، کیا سے کیا ہو جاتا. ہمارے سماج کیا سے کیا ہو جاتا، کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے اس کے. تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسخے کی طرف لا رہے ہیں ان دعاؤں کی طرف کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی صرف دعا کرو. اور دیکھو مانگنا اچھا ہے، زبان سے مانگو، اہتمام سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پکار کو، اپنے سے فریاد کرنے کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی. کسی حالت میں ہو مانگو اللہ تعالیٰ. نہ وضو کی شرط، نہ قبلہ کو ہونے کی شرط. وضو تو وضو، جنابت کی حالت میں بھی دعا مانگنا ممنوع ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن دعا مانگنا اس حالت میں بھی جائے. نہ باقی کی حالت میں ہو، کسی حالت میں ہو، یہاں تک کہ
جس وقت میں انسان قضائے حاجت میں مصروف ہے اس وقت زبان سے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، زبان سے کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل میں مانگنے، دل میں ذکر کرنے سے وہ چیز مانے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی پابندی نہیں اور کوئی خاص طریقہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جب موقع ملے آداب کے ساتھ مانگو، گلباؤز ہو کے پھر ہو کے ہاتھ اٹھا کے زبان سے مانگو، لیکن جہاں ایسا موقع نہیں ہے تو نہ ہاتھ اٹھانے کی شرط، نہ زبان سے بولنے کی شرط، دل میں مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ یہ کام۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آتا ہے سوال کرنے کے لیے، اگر ایک بات پوچھنی ہے تو فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے فوراً دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا سوال کر لے گا، اے اللہ اس سوال کا جواب میرے دل میں ڈال دو، پھر جواب دل میں ڈال دو، فوراً ایک لمحے کے لیے۔ یہ کسی صاحب نے سوزوکی کھڑی کی ہوئی ہے، سوزوکی D0189، اور اس کی وجہ سے راستہ بنے، تو جن صاحب کی ہو برائے کرم جلدی سے ہٹا لیں تاکہ دوسرے لوگوں کے راستہ مل جائے۔ بار بار اس بات پر میں اس مجلس میں تنبیہ کر چکا ہوں کہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ D0189۔ تو اللہ جل جلالہ سے مانگنے کے سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں مانگ لیتا، تو دل میں بھی مانگ لو جو کوئی ایسی صورت پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ۔ تو یہ نقطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دکھایا کہ خاص خاص جگہ بتا دیں، اس جگہ تو مانگ ہی لو، اور قربان جائیے سرکار دو علیہ وسلم کے احسان عظیم کے کہ ارے تم خود کیا مانگو گے، تمہیں کیا مانگنا آتا ہے، تم کیا الفاظ استعمال کرو گے، کیا مانگو گے، کس طرح مانگو گے، مانگنے کا ڈھنگ بھی آتا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ مانگو، ان الفاظ میں مانگو، سب سکھا دیا حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہے ہمارا آپ کا کام کہ صرف ان دعاؤں کو یاد کر لیں بس، اور توجہ کے ساتھ جب وہ موقع آئے تو مانگ لیا کریں، بس اتنا کام ہے، اور سارا کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تشریف لے گئے، کب کی پکائی روٹی بنا کر پکا کر تیار کر کے چھوڑ گئے امت کے واسطے، پوری امت کے لیے، اور صرف اتنا کام ہے کہ بھائی یہ پکی پکائی روٹی اٹھا لو اور اپنے حلق میں ڈال لو، بس اتنا کام، وہی نہیں ہوتا۔ اور علماء کرام نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھ دی جس میں ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، ان کی ادعیہ معصورہ یا ادعیہ مسنونہ، وہ جمع کرتی ہیں، اسی لیے جمع کر دی ہے کہ بھائی یاد کر لے ہر مسلمان۔ اور پہلے زمانے میں جب مسلمان گھرانوں کے اندر یہ رواج تھا کہ بچے کو جب وہ بولنا سیکھتا تو سب سے پہلی چیزیں یہ دعائیں سکھائی جاتی تھی کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، اور بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھو، کپڑا پہنو تو یہ پڑھو، یہ سب باتیں اس کو گھر میں سکھائی جاتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ تھا کہ اس کو اس لیے باقاعدہ کوئی کلاس لگانے کی ضرورت نہیں۔ بچپن میں یاد ہو جاتا تو بچپن کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پر لکیر ساری عمر یاد رہتا ہے۔ اب بڑے ہو کر یاد کرنا آسان کام نہیں، بوٹے طوطے کو پڑھانا آسان کام نہیں، لیکن بہرحال یہ کام کرنے کا ہے، ہر مسلمان اس کو غنیمت ہے۔ ارے بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہو، سیرت کے اوپر جلسے ہو رہے ہیں اور عید نبی بنائی جا رہی ہے اور خدا نے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اتنا کام نہیں ہوتا کہ جو کام سرکار دوارا سے تیار کرا کے تشریف لے گئے، تیار کر کے تب کی پکائی روٹی وہ اٹھا کے کھا لو۔ تو یہ دعائیں کی جا رہے بھائی چھپی ہوئی ہیں، مصنون دعائیں، معصور دعائیں، مناجات مقبول حضور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کریں، ان سب میں یہ دعائیں درج۔ ان کو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ایک دعا یاد کروں، روزانہ ایک دعا، اور یہ دعائیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، مختصر۔ اتنا آتے نا کوئی یاد ہے 3 آیتوں کی ہے، تو اتنی جتنی نہ آتے نا کوئی اتنی ہی دعا ہوتی ہے عموماً۔
تو ایک آدھ آگے پیچھے تھوڑا سا زیادہ کم ہو گئے، تو ایک روزانہ ان مصنون دعاؤں میں سے ایک دعا یاد کر لو اور اس موقع پر پڑھنے کا عزم کر لو، یہ پڑھا کرے۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو تمہارے لیے عبادت بنا دیتے ہیں، اور کیا اس کے انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ بغیر ہمارے حضرت کے بولے جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جائے، کہاں سے کہاں پہنچا حضور حضرت رحمت اللہ۔ تو اب اسی میں سے ایک دعا یہ ہے جو سامنے آئی، بات اس کے لمبی ہو گئی لیکن بات کام کی ہے جو عرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ دعائیں یاد کریں، اور ان دعاؤں کے علاوہ بھی جیسا میں نے کہا کہ رٹ لگائیں ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا فرمائی کہ جب آپ پہنتے کپڑا نیا تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیا اللہم لک الحمد، سب سے پہلا کام تو شکر، نعمت جو بھی ملے اس کے اوپر پہلا کام یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ انت کسوتنی، اعتراف کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ لباس مجھے عطا فرمایا، پہلے ہی قدم پر رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رجوع، پہلے قدم پر آپ نے لباس عطا فرمایا۔ جو آدمی لباس پہنتے وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو اور یہ اعتراف کر رہا ہو کہ یا اللہ یہ عطا آپ کی ہے، میرے بس میں نہیں تھا کہ میں حاصل کر سکتا، میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، آپ کی عطائے محض ہے۔ جو شخص یہ پہلے ہی قدم سے یہ اعتراف کر رہا ہو، شکر کر رہا ہو، اس کے دل میں لباس پہننے کے بعد کبھی تکبر، خود پسندی، عجب آ ہی نہیں سکتا۔ لباس پہننے کے بعد جو آتا ہے نا عجب، واہ پہن لیا تو میں کیا بن گیا، اور اپنا خود پسندی پیدا ہو گئی، عجب آ گیا، تکبر پیدا ہو گیا، دوسروں پر بڑائی کا احساس پیدا ہونے لگا، اس کی تو پہلے قدم پر جڑ کاٹ دی۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ شکر کے معنی کیا؟ شکر کے معنی یہ کہ میں مستحق نہیں تھا اس کا، یاد رکھو شکر کے معنی یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیا معنی کہ میں مستحق نہیں تھا۔ بھائی جو جس آدمی کا حق ہو وہ شکر کیوں ادا کرے، شکر کیوں ادا کرے؟ میرا قرضہ ایک آدمی کے ذمہ واجب ہے، 2 سال کے بعد وہ قرضہ لا کے مجھے دے رہا ہے، تو میرا حق تھا کہ مجھے میرا پیسہ تھا اسے لے کے بیٹھا ہوا تھا، 2 سال ہو گئے لا کر اسے دیا، تو شکر میرے ذمہ تو کوئی واجب نہیں، اس نے اپنا حق ادا کیا، اس کے ذمہ شکر واجب ہے کہ بھائی آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا، تو میں تو اپنا حق وصول کیا۔ تو جو آدمی حق وصول کرتا ہے وہ شکر اس کے ذمہ واجب نہیں ہوتا۔ تو جب کہتے ہیں شکر ہے اللہ آپ کا، تو کیا مانا کہ میرا حق نہیں تھا، میں مستحق نہیں تھا، آپ نے بغیر استحقاق کے مجھے عطا فرمایا، بغیر میرے حق کے عطا فرمایا۔ میں اپنی ذات میں تو ایسا تھا، میرے اعمال ایسے تھے کہ ساری عمر مجھے آپ محروم رکھتے تو بجا تھا، میری حالت تو یہ تھی، لیکن اے اللہ آپ نے عطا فرمایا تو یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر۔ شکر کے اندر خود یہ اعتراف داخل ہے کہ میں حقدار نہیں تھا اس کا، تو جب پہلے قدم پر یہ کہہ دیا کہ حقدار نہیں تھا، آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، تو جن کی جڑ پہلے قدم پر کٹ گئی، تکبر کی جڑ کٹ گئی۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ دیکھتے جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارک کس طرح دعائیں تلقین فرمائی، اور کیا یہ تو ہو گیا شکر اور اعتراف کہ اللہ آپ نے عطا فرمایا۔ اب آگے پھر حاجت اپنی، کیا حاجت کہ اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما صنع له، اے اللہ میں آپ سے اس لباس کی خیر مانگتا ہوں، اور جن چیزوں کے لیے، جن اچھے کاموں کے لیے یہ پیدا کیا گیا وہ مانگتا ہوں۔ کیا مانا کہ اللہ اس کو پہننے کے بعد مجھے خیر حاصل ہو، اور جن مقاصد کے لیے بنایا گیا اچھے مقاصد میرے پورے ہوں، خیر حاصل ہو۔ کیا مانا؟ خیر کے اندر خیر ایسا وسیع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ خیر حاصل ہو، دنیا کی خیر بھی، دنیا کی خیر یہ کہ لباس پہنو تو راحت ملے، آرام ملے، اور اس سے جو مقاصد ہیں اس کے
کہ صدر پوشی ہو، راحت حاصل ہو، گرمی اور سردی سے بچاؤ کا سامان ہو، سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس اس لیے پیدا کیا کہ موسم کی شدتوں سے انسان محفوظ رہے. یہ مقاصد حاصل ہو دنیا میں. اور آخرت میں کیا کہ یہ لباس پہننا یہ میرے لیے آخرت کے اندر بھی موجب اجر بن جائے. آخرت میں موجب اجر کیسے بنتا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، اتباع سنت کے اندر لباس پہنے. تو لباس پہنے کے آخرت میں کہ اللہ اس کی خیر عطا فرمائے اور جو جن کاموں کے لیے بنایا گیا اس میں بہتر مقاصد میرے پورے کر. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس لباس کے شر سے، اس کی برائی. کیا شر؟ لباس تو پہن لیا اور لباس پہن کر دنیا کی برائی مثلا یہ کہ آرام نہ ملا، راحت نہ حاصل ہوئی اور جو مقصود تھا لباس کا وہ حاصل نہ ہوا. یہ شر. اور یہ شر کہ لباس پہنا اور اس لباس پہننے کے نتیجے میں دل میں بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، عجب آ گیا اور کوئی دھوکہ پیدا ہو گیا. تو ان سب سے پناہ مانگ لی کہ اللہ میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اتنا جامع، اتنی جامع دعا کہ خیر عطا فرما اس کی اور شر سے حفاظت فرما. اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. اب بتائیے لباس سے متعلق دنیا آخرت کی کوئی حاجت ایسی ہے جو اس سے باہر رہ گئی ہو؟ اس دعا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ مانگو لباس پہن، پھر بھی نہ مانگی ہاں پہنتے وقت تو اب اندازہ کیے کتنا چھوٹا جملہ ہے. اللہم لک الحمد انت کسوتنی اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. یہ چھوٹا سا جملے، چھوٹے سے جملے ہیں، یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن پھر بھی نہ مانگے تو اب سوائے محرومی کے اور کیا بات. یہ مانگ لو تو دنیا آخر. اب جب پہنا نا لباس یہ پہن کر، یہ دعا پڑھ کر اور ان باتوں کا دل میں استحضار کر کے جو ابھی عرض کی گئی، تو یہ لباس جب تک رہے گا نا جسم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ ذکر کی برکات، اللہ کے ساتھ تعلق کی برکات، اتباع سنت کی برکات، یہ سب کچھ حاصل ہوں گی اگر یہ دعا پڑھ کر لباس پہنے. تو یہ نسخہ کیمیا بناتے ہیں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عجیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے یہ دعا مانگنے کا. خیر کی دعا، یا اللہ خیر عطا فرمائیے، شر سے پناہ، یا اللہ شر سے پناہ دیجیے. یہ بہت سی دعاؤں کے اندر یہی ہے. فرمایا کہ جب کسی شہر نئے شہر میں گئے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے، تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها. کہ اللہ اس بستی میں داخل ہو رہا ہوں، اس بستی کی خیر مجھے عطا فرمائیے، اچھے لوگ مجھے عطا فرمائیے اس بستی کے، اور اس کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں ان کے ساتھ میرا واسطہ پڑے، اور اے اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرمائیے، اس کے برے باشندوں سے میری حفاظت فرمائیے، اور جو کچھ اس میں برائی ہے اس سے میری حفاظت فرمائیے. اب بتاؤ ساری دنیا کی حاجتیں اس بستی سے متعلق جمع ہو گئی. تو یہ اور ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائی، وہ مانگنی چاہیے اکثر و بیشتر. اللہم انی اسألک الخیر کلہ، اللہم انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. اے اللہ ہر خیر آپ سے مانگتا ہوں اور ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں. اب بتائیے چھوٹی سی دعا اور دنیا کی آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو اس میں نہ آ گئی. اللہم انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. یہ دعا کرو. تو بھائی یہ جن کو عادت ہے پہلے سے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے. نہیں ہے تو عادت ڈال دو. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جو کام نہیں ہو رہا ہے
اس پر کرنے کا داعیہ تقاضا دل میں پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے رحمت سے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا. اس استعداد کے ساتھ جب کرو گے نا, اور ساتھ میں اگر یہ تصور کر لو تو اور مزے میں اضافہ ہو جائے گا. کیا کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہوں یہ اتباع سنت میں مانگ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں مانگ رہا ہوں, اور اس دعا کے نتیجے میں میرا تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے, میرا تعلق اور قوی ہو رہا ہے, اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے. یہ تصور کرو, کیونکہ جتنی مرتبہ دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ, جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے, جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مانگو گے, تو اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ, ایک نئی کڑی مل گئی, ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا, ایک نیا تعلق قائم ہو گیا, نیا تعلق میں مضبوطی آ گئی. یہ تصور جب کرو گے, یہ دعا مانگ رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع میں مانگ رہا ہوں, اور اس کے ذریعے میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے. یہ تصور جب کرو گے پھر دیکھو اس دعا کی لذت اور اس کی حلاوت اور اس کا کیف اور اس کا نور. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور سنیے, آج دعائیں آ گئی اتباع پر, تو وہی سنتے جائیے. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. یہ دعا سکھائی اور طریقہ بتایا سونے کا, کہ جب بستر پر جانے لگو تو لیٹو کس طرح, سو کس طرح. دیکھتے جاؤ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اس امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک ایک چیز کا طریقہ بتا رہے ہیں. جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں ایک ایک بات, اس طرح بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرو, کس طرح. یہ تو ہے اگلی حدیث بھی اس سے متعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ. طریقہ بتایا بستر پر جانے اور سونے کا, کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو سونے کے لیے تو اس سے پہلے وضو کر لو, جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. یہ بھی سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی وضو کر کے سوئے. اگر کوئی بغیر وضو کیے سو جائے کوئی گناہ نہیں, یعنی وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں, اگر بغیر وضو کیے سو جائے گناہ نہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب یہ بتایا سونے کا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو. اور یہ آداب اور مستحبات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے ہیں, یہ اگرچہ فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن ان کے انوار و برکات بے شمار ہیں, ان کے فوائد بے شمار ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فرائض اور واجبات جو ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہے, اللہ کی عظمت کا حق ہے کہ فرائض اور واجبات انسان بجا لائے. اور جو یہ آداب اور مستحبات ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا حق, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہے کہ آپ نے جو آداب ترتیب فرمائے ہیں انہیں آداب کو انسان اختیار کرے. اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یوں کہہ دیا کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں دیں گے تمہیں, اس کی وجہ سے تمہیں گناہ نہیں دیں گے, یہ رحمت ہے. ورنہ کرانا یہی مقصود ہے کہ کرے یہی ایک مومن بندہ وہی کام کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن رحمت کی وجہ سے کہہ دیا کہ بھائی نہیں کیا تو چلو نہیں پکڑ نہیں کریں گے تمہاری آخرت, لیکن عقل امکان کرو. تو اس لیے یہ ادب ہے سونے سے پہلے وضو کرنے. اور کس اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حکمتوں کی انتہا کو کون پہنچے, خدا جانے کیا کچھ انوار و برکات اس میں پوشیدہ ہیں کہ آپ نے وضو کر کے سوئے. سمت تجے اعلیٰ شقیقل ایمن, پھر بتایا کہ لیٹو کس طرح, اپنے دائیں کروٹ, یعنی پہلے لیٹو
دائیں کروٹ کے اوپر لیٹ، یہ بہتر ہے، یہ بھی آداب میں، یعنی ابتدا میں دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، بعد میں آدمی کو ضرورت ہو کروٹ بدل لے، کوئی وہ آداب کے خلاف نہیں ہے، لیکن پہلے لیٹے دائیں کروٹ پر، اور فرمایا کہ لیٹ کر یہ کہو اللہ تعالیٰ، دیکھو پھر وہی بات آ رہی ہے کہ لیٹتے وقت جب جا رہے ہو سونے کے لیے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور یہ دعا کہو، یہ پڑھو کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، الفاظ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی قربانی ہو جائے، فرمایا اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تابع بنا دیا آپ کا تابع بنا دیا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا، وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات آپ کو سونپ دیے۔ واہ کیا عجیب کلمہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے سارے معاملات آپ کو سونپ دیے۔ کیا سارا دن دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی نوکری میں، کبھی تجارت میں، کبھی صنعت میں، کبھی کسی اور دھندے میں، اور یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا، ساری کارروائیاں کر آ کے اب گھر پہنچ گیا، لیٹنے لگے۔ جب انسان کی فطرت ہے کہ جب رات کو لیٹتا ہے نا بستر پہ، تو جو کچھ دن میں گزرا ہے اس کے خیالات دل پر چھا جاتے ہیں، یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اور اس کے بعد فکر اور تشویش ہوتی ہے کہ خدا نے کل کو کیا ہوگا، جو کام ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں وہ اس کا کیا بنے گا، دکان چھوڑ کے آیا ہوں، رات کو کوئی چور نہ آ جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، فلاں جگہ فلاں کام ادھورا چھوڑ کے آیا ہوں وہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ سب تشویشات، یہ اندیشے ہر انسان کو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ رات کو جب آدمی لیٹتا ہے تو یہ سب اندیشے دل کو ستاتے ہیں۔ تو اب تو لیٹ گئے، سونے جا رہے ہیں، تو کیا کیا کہ اللہ جو کچھ دن بھر میں کرتا رہا سو کرتا رہا، اب تو میں نے آپ کے حوالے کر دیے سارے معاملات، فوضت امری الیک، اے اللہ میں نے اپنے معاملات آپ کے سپرد کر دیے، جو کچھ کر سکتا تھا دن میں کر لیا، اب میرے بس میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ ہی کی طرف رجوع کروں، آپ ہی سے مانگوں کہ اللہ جو کچھ معاملات کرتا رہا تھا وہ انجام تک پہنچ، اپنے معاملات کو آپ کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے تفویض، اور اسی کا نام توکل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اپنے کرنے کا کام کر لیا، اپنے بس میں جتنا تھا وہ کر گزرے، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ آپ کے حوالے، فوضت امری الیک، تو سکھا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت لیٹتے وقت رات کو کہ دیکھو یہ اب جا رہے ہو سونے کے لیے، اب معاملہ وہ خیالات دل سے نکال دو، پریشانی تشویش اندیشے دل سے نکال دو، اللہ کے حوالے کرو، سپردم بتو مایا فیصلہ تو دانی حساب کم و بیش، اب تو میں نے تیرے حوالے کر، اور اس کا اندازہ اصل میں اس کے لطف کا اور اس کے کیف کا، اس کے مزے کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ کیفیت گزرتی نہیں انسان کے اوپر، یہ حالت توکل کی اور تفویض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کی بات۔ یاد رکھو دنیا میں عافیت اور اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ بجز تفویض اور توکل کے نہیں، سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے آدمی اپنا معاملہ سارا۔ دوڑ دھوپ ایک حد تک ہی ہوتی ہے، اس سے آگے انسان دوڑ دھوپ کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک مومن میں اور کافر میں فرق یہ ہے کہ انسان کافر اور غافل وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور سارا بھروسہ اسی کوشش کے اوپر، لہذا ہر وقت تشویشات میں مبتلا ہے، اندیشوں میں مبتلا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توکل تفویض کی نعمت عطا فرما دی، وہ یہ کہے گا یا اللہ اتنے بس میں میرا اتنا تھا، آگے میں یہ تو میں نے کر لیا، باقی اب تو میں نے تیرے حوالے،
اب تیرا جو فیصلہ اس پر میں راضی، جو تیرا فیصلہ اس پر راضی۔ جب یہ تفویض اور توکل پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھو دنیا کے اندر پھر پریشانی ناقابل برداشت نہیں آتی، اندیشے ناقابل برداشت نہیں ہوتے انسان۔ کبھی جب موضوع آئے گا تو تفصیل انشاءاللہ اس کی کروں گا، لیکن یہاں پر اتنا اشارہ کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرما دی سوتے وقت کہ سارے کام دھندے کرنے کے بعد اب معاملات اللہ کے حوالے کرو۔ فوضت امری الیہ، اے اللہ میں نے اپنے تمام معاملات آپ کے کی طرف سپرد کر دیے، آپ کے حوالے کر دیے، آپ کے سپرد کر دیے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْهِ، اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی طرف آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا۔ مانا یہ مفہوم یہ ہے کہ میں نے آپ کی پناہ پکڑی، آپ کی طرف آپ کی پناہ میں آ گیا کہ اب ساری دنیا کے وسائل اسباب سب منقطع ہو، اب تو میں ایسی جگہ آ گیا ہوں کہ اب سوائے آپ کی پناہ کے کوئی اور میرا سہارا نہیں، اب تو میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیہ، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے، آپ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور اس کی رغبت بھی ہے آپ کی رحمت کی، کیا آپ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، ورہبتاً، اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہے، وہی بیم و رجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ آپ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ڈر بھی ہے اپنی بدعمالیوں کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بات پر گرفت ہو جائے۔ اس حالت میں لیٹ رہا ہوں، اور لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یہ بھی دعا، یہ اس آزاد کے کہ اللہ آپ سے بچ کر جانے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے نہیں۔ کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ سے بچ کر جانے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے نہیں، کہ آپ کا خدا نہ کرے قہر آ جائے، آپ کا عذاب ہو، آپ کی ناراضگی ہو، تو بچ کے کہاں جائے؟ پھر آپ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اللہ اپنے غضب سے بچا لیجیے، اپنے قہر سے بچا لیجیے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تصور کرو کہ ایک ایسی زبردست قوت ہے اور اس کے ہاتھ میں کمان ہے۔ کمان کیسی ہے کہ یہ پورا آسمان اس کمان کی قوس ہے، اور زمین جو ہے اس کی تانک ہے، اور حوادث اس قوس کے اور کمان کے تیر ہے۔ تو اس حوادث کے تیر سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے بچے؟ کہاں سے بچے؟ یہ کمان اور حوادث اس کے تیر، کہاں بچے؟ تو جواب دیا خود ہی کہ جواب یہ ہے کہ خود اسی کے پاس جا کے کھڑا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، جو کمان چلانے والا ہے، تیر چلانے والا ہے، اسی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے تو بچے گا، اور کوئی راستہ بچنے کا نہیں۔ یہ ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ ایک ان کا پوتا ہے، چھوٹا سا تھا، تو دیکھا ایک دن کہ اس پوتے کی ماں یعنی ان کی بہو اس کو مار رہی تھی، بچے کو کسی بات پر بہت مار رہی ہے۔ تو لیکن عجیب منظر یہ ہے کہ جتنا ماں مارتی جاتی ہے اتنا ہی بچہ جو ہے ماں کی گود میں چڑھتا جاتا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، بجائے ایسے کہ بھاگے کہ یہاں پٹائی ہو رہی ہے یہاں سے بھاگے، تو بھاگنے کے بجائے ماں مارتی جا رہی ہے اور وہ اور ماں کے گود کے اندر چڑھ رہا ہے۔
اور ماں سے لپٹ رہا ہے، لپٹا جا رہا ہے، عجیب منظر۔ تو بات یہ ہے کہ جانتا ہے کہ اس ماں کی پٹائی سے بچنے کا راستہ بھی اسی ماں ہی کے پاس ہے، اور اس ماں ہی کے پاس جا کر قرار ملے گا، سکون ملے گا۔ چاہے یہ اس وقت غصے میں ہے، مار رہی ہے، لیکن قرار اور سکون کی جگہ بھی دنیا میں کوئی اور نہیں سوائے اس ماں کی گود۔ تو اس نادان بچے کو اتنا ادراک ہے، نادان بچے کو اتنی فہم ہے کہ ماں ہی کے پاس سکون اور قرار ہے۔ یہی فہم پیدا کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آئی ہے مصیبت، کوئی تکلیف، تو پناہ بھی اسی کے پاس ہے، مانگو اسی سے کہ اللہ اس کو دور فرما۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر صرف اس جملے پر بات کی جائے تو گھنٹے چاہیے، حقیقت تو یہ سرکار دوارا کے فکروں میں ایک جملہ ایسا ہے۔ تو یہ سکھا دیا کہ آپ کی سے پناہ مانگ کر کہیں آپ سے بچ کے کہیں اور جا نہیں سکتے، کوئی اور راستہ نہیں، لہذا آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں آپ کے عذاب سے، آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ کے عذاب سے، آپ کے قہر سے، آپ کے غضب سے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اور میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو آپ نے نازل کی، آپ کے نبی پر جو آپ نے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات کہو سونے سے پہلے، اور ساتھ میں فرمایا کہ وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، یہ کلمات تمہاری آخری گفتگو، یعنی اس کے بعد پھر کوئی اور بات نہ کرو، سو جاؤ۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے کہ بھائی رات کو سوتے وقت ایک تو استغفار کر لیا کرو، دن بھر کے گناہوں سے بلکہ ساری پچھلے گناہوں سے استغفار توبہ، اور یہ دعا پڑھ لیا کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ایمان کی تجدید کر لی، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ کر کے سو جاؤ۔ تو کیا ساری نیند عبادت، سونا عبادت، اور فرمایا کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی رات کو سوتے سوتے سیدھے جنت میں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدھے حضرت فرماتے سیدھے جنت میں۔ تو